आज ज़ूबिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। जब से उठी थी पेट में दर्द की शिकायत कर रही थी और बार बार अपने पेट को पकड़कर लड़क जाती थी। इसकी ये हालत देखकर मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर को इसे ये कैसा दर्द था। आज से पहले तो कभी इसे ऐसा दर्द नहीं हुआ था, फिर आज ये क्या हो गया? क्यों इसका पेट दर्द कर रहा था? मैंने ज़ूबिया से कहा कि उठो बेटा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ। ज़ूबिया एक तरफ से तड़प कर पीछे हटी और कहने लगी, नहीं आपी, मुझे नहीं जाना, खुदा के लिए आप मुझे डॉक्टर के पास ना ले जाइए, मुझे डर लगता है। वो रोने लगी तो मैंने इसे सीने से लगा दिया और पेट दर्द की दवा दे दी ताकि कुछ अफाका हो जाए। पेट दर्द की वो दवा करने के बाद कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हुई थी और मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि शुक्र है इससे कुछ बेहतर महसूस हुआ। कुछ लम्हों बाद एक बार फिर से दर्द होने लगी। अब की बार इतनी शिद्दत से हो रही थी, यूँ लग रहा था जैसे अब तो मज़ीद दर्द होने लगा हो। इसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। घर के सारे काम भी ख़त्म करने थे, घर को अकेला छोड़कर भी तो कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने तय किया कि सबसे पहले घर के काम ख़त्म करूँगी और इसे अस्पताल ले जाऊँगी, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई, क्योंकि अभी मैं काम कर ही रही थी कि एकदम से ज़ोबिया की आवाज़ आना बंद हो गई। मैं ज़ोबिया का नाम पुकारते पुकारते इसके कमरे तक गई तो देखा कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। इसे इस हालत में देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से इसे उठाया। वो 13 साल के आसपास सी बच्ची थी। मैंने इसे उठाया और बाहर की तरफ भागी। हमारे घर के बाहर ही मेन सड़क शुरू हो जाती थी। इसी वजह से यहाँ पर अक्सर रक्शे वगैरह आते जाते दिखाई देते थे। मैं जो ही बहन को उठाकर बाहर भागी तो देखा कि सामने से एक रक्शा आ रहा था। मैंने रक्शे को रोका और अपनी बहन को इसमें डालते हुए खुद भी साथ बैठ गई और अस्पताल जाने का कहा। मेरा दिल लरज़ रहा था। मेरे तो हाथ पैरों की जान ही निकल गई थी। मेरी तो वाहिद दुनिया मेरी बहन ही बची थी। न जाने इसे क्या हो गया था। इतना शदीद पेट दर्द आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था। मैं इसके हाथ मलती हुई अस्पताल तक आई और फिर अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गई। इसे मैंने इमरजेंसी रूम में भिजवा दिया। कुछ लम्हों बाद डॉक्टर बाहर निकली तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आपकी बहन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये क्या कह रही हैं, क्या मतलब? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो कहने लगी, आप इतनी बच्ची मत बने, क्योंकि जो दवाई इसने खाई है और जिस वजह से इसके पेट में दर्द हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि हमल ज़ाया होने की है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि इसके साथ कुछ हुआ नहीं? आजकल के हालात बहुत ख़राब है। इसके चेहरे पर काफ़ी संजीदगी फैली थी, जबकि अब मेरे होश उड़ गए थे। मैं हूँ कभी डॉक्टर का चेहरा देखती और कभी अपनी बहन की तरफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे इसलिए दवाई दी, इसका फौरी तौर पर इलाज हो गया और इसके पेट का दर्द भी जाता रहा। मैं घर वापस आई तो मैं इस पर बरस ही पड़ी थी। मुझे इस पर बेहद गुस्सा था। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे पहले ही इत्तला कर देती थी। अगर इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया था तो मुझे बता सकती थी, लेकिन इसने मुझे क्यों ना बताया? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अपने माँ बाप के चले जाने के बाद मैं ही तो इसकी मुकम्मल तौर पर मुहाफ़िज़ बन गई थी। अब मैं ही इसका ख्याल ना रख सकी थी। मैं खुद से बेहद शर्मिंदा थी, लेकिन मुझे इस पर भी रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझे आखिर बताया क्यों नहीं। मैंने इसे कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है? क्या किसी ने तुम्हें हाथ लगाया है या फिर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती टच करता है? तो मुझे बताती क्यों नहीं? मैंने इसे अच्छे और बुरे दोनों तरीके से हाथ लगाने का तरीका समझा दिया था। वो इतनी समझदार थी, फिर भी आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? मेरी बात पर वो रोने लगी। इससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। आखिरकार मैं इस पर चिल्ला चिल्ला कर थक गई तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि कोई बात नहीं, बच्ची है और अब मैं इसका पूरे तरीके से ख्याल रखूँगी। वैसे भी ये बात मेरे और डॉक्टर के दरमियान ही रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल को हमेशा का धचका लगा रहता था। ज़ूबिया अब खामोश खामोश रहने लगी थी। इसकी उम्र की लड़कियां कैसा चहकती हैं, खेलती हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल बच्चों से अलग ही हो गई थी। इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। दिन रात इसी सोचो फिक्र में गुजर रहे थे कि आखिर इसने ये अजियत किसने दी थी, क्या हुआ होगा इसके साथ। वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं थी। ना वो स्कूल जाती थी, ना वो सहेलियों से मिलती थी और ना ही मुझसे कोई बात करती थी। खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती थी। इसकी ये हालत मुझे मज़ीद परेशान किए जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे।
میں اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اس کے ساتھ گزارتی تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلی ہے۔ میں اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ کھیلے کودے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن ہاں، یہ ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات وہ مجھ سے کر لیا کرتی تھی۔ اب میں اس کا مکمل طور پر خیال رکھنے لگی تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ وہ بس اپنے اکیلے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اس کا چھوٹا سا بیڈ تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کو اسے سلا کر واپس اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور پھر صبح سویرے دوبارہ اٹھ کر جاتی۔ یہ بھی ہوتا رہتا کہ رات کے وقت جیسے جیسے میری آنکھ کھلتی میں جا کر اس کو دیکھتی رہتی۔ میری تو زندگی کی کل متاع ہی وہی تھی۔ یوں ہی زندگی گزرنے لگی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور اب میں کچھ مطمئن ہو چکی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسی بنیاد پر میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک ہی ایک روز جب میری آنکھ کھلی تو مجھے شدید پیاس کی طلب ہو رہی تھی۔ پیاس اس قدر شدید تھی کہ میں اب مزید دوبارہ نیند نہیں آ سکتی تھی۔ جب تک میں پانی نہ پی لیتی تب تک مجھے نیند نہیں آنی تھی۔ میں کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو پانی موجود نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً پانی باہر لینے جانا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچن تک آ کے میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور ابھی میں گلاس منہ سے لگایا ہی تھا کہ میرے کانوں میں ایک عجیب سا شور گونجنے لگا۔ ہلکی ہلکی چیخیں جو مجھے سنائی دے رہی تھی، یا شاید وہ ہلکی ہلکی سسکیاں تھیں۔ میں نے یہ آواز سننے کی کوشش کی تو میرا دھیان زوبیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ یہ آواز واقعی میں زوبیہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میرا تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم قدم چلتی ہوئی اس کے کمرے تک گئی۔ میں نے دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن میں نے لاک کے سوراخ سے ایک آنکھ لگا کر دیکھا تو سامنے کا منظر میرا دل لرزانے کے لیے کافی تھا۔ نہیں نہیں، میں اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی چیخ کو روکنے کی کوشش کی۔ دل گھبرانے لگا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ مجھے اب پتہ چل رہا تھا کہ چھوٹی مجھے اس بارے میں بتا کیوں نہیں رہی تھی۔ بابا کہیں انتقال ہوا تو مما نے ہم پر سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ اماں بھی سارے محلے والوں میں بہادر عورت کے نام سے مشہور ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے تو ابا کے چلے جانے کے بعد انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور مجھے اور زوبیہ کو پالنے لگی۔ زوبیہ بہت چھوٹی تھی، میں پھر بھی سمجھدار تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، بس ہمارے سر پر وہی ماں کی چھت موجود تھی جس کے سائے تلے ہم آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ کن کن عذابوں کو سہ کر ہمیں ان عذابوں سے بچاتی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ امی نے بابا کے چلے جانے کے بعد ہماری کفالت کا بیڑا اٹھایا، ہمیں اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ بھلے ہی زوبیہ بہت چھوٹی تھی، لیکن میں تو ابھی پڑھ رہی تھی۔ میری تعلیم کا سلسلہ نہ رکا۔ امی نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ سلائی کڑھائی کے بعد جب کچھ وقت نکلتا تو وہ محلے کے ایک سب سے امیر گھر میں جا کر کام کرنا شروع کر دیتی، جہاں سے انہیں کچھ ہدیہ مل جاتا اور یوں ہماری زندگی گزرنے لگی۔ امی بہت بہادر اور نیک خاتون تھی، کبھی کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتی تھی، چاہے ان کے اپنے کیسے بھی حالات ہوں، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ امی کی دیکھا دیکھی میں بھی اب ویسے ہی ہونے لگی تھی۔ اس پاس کے رشتہ دار موجود تھے، وہ ہمارا حال احوال بھی پوچھتے تھے، لیکن کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ آ کے وہ ہماری حالت ہی دیکھ لے یا پھر ہماری کچھ مدد ہی کر لے۔ ہم اکیلی عورتیں آخر زندگی کیسے گزار رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ خون سفید ہو جاتے ہیں، اور واقعی میں ہماری زندگی میں ایسا ہوا تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد ہر کسی کا خون سفید ہو گیا تھا، اور تو اور میرے وہ چچا جان جن کے بڑے بیٹے سے میں بچپن سے منسوب تھی، لیکن انہوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ کبھی یہ نہ کہا تھا کہ یہ ہماری بہو ہے اور ہم اسے شادی کر کے اپنے گھر لے کے جائیں گے۔ بچپن ہی میں میری منگنی ابا نے میری مرضی سے چچا کے گھر طے کر دی تھی۔ ابا کے جیتے جیت وہ آتے، کافی عزت کرتے، خاطر تواضع کرتے، ہمیں اپنے گھر بلاتے، اور تو اور وہ میرا کزن بھی یعنی میری منگنی تک بھی مجھ سے بات کرتا، میری تعریفیں کرتا اور مجھ سے کہتا بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ لیکن جو ہی ابا کی وفات ہوئی تو انہوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ کئی بار میں ان کے گھر مدد کے لیے بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، ہم تم لوگوں کو کیا مدد کریں۔ اماں نے یہ دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ خبردار، اب اگر تم اپنے چچا کے گھر گئی، اگر انہوں نے تم سے شادی کرنی ہے تو وہ ضرور آئیں گے اور تمہارا ہاتھ ایک بار پھر سے مجھ سے مانگیں گے، ورنہ میں انہیں کبھی بھی اپنی جان سے بیٹی نہیں دوں گی۔ تم خاموشی سے اپنی پڑھائی کرو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں تمہاری شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گی، اور خبردار تم نے چچا کے ہاں جانے کا بھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ میں شرمندگی سے آنکھیں جھکا گئی، لیکن اب مجھے رہ رہ کر یہی دھڑکا لگا رہتا کہ میں اپنے کزن سے محبت کرتی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن ابا کے جاتے ہی ان سب نے ہم سے منہ آخر کیوں موڑ لیا تھا؟ اس کی کوئی خاص واضح وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ یہی تھی کہ چچا ابا کے بڑے بھائی تھے اور ان کی وفات تک ہی ان کی عزت کرتے رہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد شاید ہی وہ ہمیں پرایا سمجھنے لگے تھے۔ میں جب ایک دو بار چچا کے گھر گئی، وہ دھتکار کھا کے واپس آئی، تو اس کے بعد امی نے مجھے کبھی وہاں جانے نہیں دیا۔ اب یہ ہو گیا تھا کہ ابھی جب سلائی کڑھائی کرتی تو میں بھی اب ان کا ہاتھ بٹا دیتی۔ زوبیہ چھوٹی تھی، اگر امی کام کر رہی ہوتی اور زوبیہ رو رہی ہوتی تو میں اسے اٹھا لیتی اور جو زندگی کی گاڑی نے آگے چلنا شروع کیا۔ جب زوبیہ 12 سال کی ہوئی تو ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کے سینے میں بائیں طرف درد اٹھنے لگا اور ان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی۔ میں اسکول گئی ہوئی تھی، زوبیہ بھی اسکول تھی۔ جب میں واپس آئی تو امی درد کی وجہ سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر امی کو سنبھالا اور کہنے لگی کہ امی آخر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بس اپنے سینے کی بائیں طرف اشارہ کیا اور اتنا کہا کہ بہت درد ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے پڑوس میں گئی، وہاں سے میں نے کچھ لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور پھر ایمبولینس بلائی گئی اور میں امی کو لے کر ہسپتال آ گئی۔ ہسپتال آنے کے بعد پتہ چلا کہ امی کو بہت شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری تو زندگی کا سہارا ہی میری ماں تھی، اگر وہ چلی جاتی تو میں کیا کرتی؟ بے بسی سے رونا آ گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میری ساری دنیا لٹتی جا رہی ہو۔ میں اللہ کے حضور بار بار اپنی ماں کی صحت کی دعا مانگنے لگی، کاش کہ امی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ امی جلد ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ایک بار پھر سے زندگی معمول پہ آ جائے گی، لیکن شاید خدا نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر امی کا معائنہ کرتے کرتے جب رک گیا تو اس نے باہر گرا لی اور آنکھیں جھکاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا سکے۔ کہنے کو تو یہ صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس ایک جملے نے میری زندگی تباہ کر ڈالی تھی۔ ایک دم سے آندھیوں اور طوفانوں میں میرا دل جکڑنے لگا، اندر سے چیخیں اٹھتی اور حلق سے باہر نہ نکلتی۔ میری زندگی میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ پہلے باپ کا سایہ چھن گیا اور اب ماں کا۔ چھوٹی سی بہن کا کیسے خیال رکھوں گی؟ اسے کیسے پالوں گی؟ پہلے تو ماں سر پر موجود تھی، انہوں نے کبھی بھی کوئی مشکل وقت ہم پہ نہ آنے دیا، لیکن اب ماں چلی گئی ہے تو اب نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی اور وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی گئی۔ میں ابھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا کزن، میرا منگیتر مظہر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، ان 5 سالوں میں اس نے کبھی بھی مڑ کر ہماری طرف نہ دیکھا تھا۔ وہ تو مجھے ہی بھول گیا تھا، لیکن اب یہ کیسے واپس آ گیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، صبر کرو مہین، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اگر تم روتی رہو گی، صبر نہیں کرو گی تو تمہاری چھوٹی بہن زوبیہ کا کیا ہوگا؟ اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے، تم نہیں سنبھالو گی تو کون سنبھالے گا؟ اگر تم ہی روتی رہو گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی یہ بات مجھے دل پہ لگی، واقعی میں اگر ہمت ہار گئی تو نہ جانے میری بہن کا کیا حال ہوگا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، امی کی لاش کو لیے گھر واپس آئے، ان کی تکفین و تدفین ہوئی، لیکن امی کے چلے جانے کا صدمہ زوبیہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ زوبیہ بار بار امی کو یاد کرتی اور مجھ سے کہتی کہ آپ ہی خدا کے لیے مجھے امی کے پاس لے جائیں، یا پھر اگر امی نہیں آ سکتی تو آپ مجھے مار دیں تاکہ میں امی کے پاس چلی جاؤں اور کبھی دوبارہ واپس نہ آ سکوں۔ وہ رو رو کر کہتی تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، اب تو تم ہی میری ہمت ہو، تم ہی میرا سہارا ہو، میں تمہارے آسرے پر زندہ ہوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ مجھے بے حد عزیز تھی،
امی کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد بھی مظہر ہمارے ساتھ ہی رہا تھا۔ امی کی وفات پر بھی چچا چچی آئے تھے، لیکن حال پوچھنے کے بعد اور امی کا افسوس کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور دوبارہ انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ لیکن یہ بات تھی کہ مظہر اب میرے ساتھ سایہ بن کے رہنے لگا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کئی شکوے کئی گلے کیے تھے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ تم ہمارے گھر بھی آئی ہو یا نہیں۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب جیسے ہی مجھے تمہاری حالت کا علم ہوا میں بھاگتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دو۔ بے شک تمہیں میری ضرورت تھی، لیکن میں اس وقت تو تمہارے کام نہ آ سکا۔ مجھے معاف کر دو اور ایک بار پھر سے میرا ہاتھ تھام لو۔ ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ میں اس وقت دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس کے اس قدر پیار بھرے لہجے میں اور ہمدردی بھرے لہجے نے مجھے ایک بار پھر سے اس کے قریب کر دیا، اور میں آنکھ بند کر کے اس پر یقین کرتی چلی گئی۔ زوبیہ امی کے چلے جانے کے بعد کافی غمگین رہنے لگی تھی۔ میں اسے وقت نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ اب گھر میں کمانے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں گھر کا کام کرتی اور پھر اس کے بعد سلائی کڑھائی پر لگ جاتی۔ سلائی کڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد میں ٹیسٹ کے لیے تیاری دینا شروع کر دیتی، کیونکہ مجھے تیاری بھی تو کرنی تھی۔ ٹیسٹ کی تیاری کر کے ٹیسٹ دیتی تو ہی نوکری کے لیے اہل قرار پاتی۔ اسی لیے میں نے دن رات دیکھے بغیر نوکری کے لیے اور گھر کا کام چلانے کے لیے اپنا آرام اور سکون خراب کیے ہوئے تھے۔ اکثر مظہر آ جاتا اور روتی ہوئی زوبیہ کو چپ کرانے لگتا اور اس کے ساتھ کھیلتا کودتا۔ یہی وجہ تھی کہ زوبیہ بہت جلد روٹین میں واپس آنے لگی، اور یہ خوشی میرے لیے سب چیزوں سے بڑھ کر تھی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑائی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے زندگی کا سبھی کچھ پا لیا ہو۔ اتنا اچھا انسان واقعی میں میری زندگی میں ہونا چاہیے تھا، جو میں مجھ سے جڑی ہر چیز کے ساتھ ویسے ہی لگاؤ رکھتا ہو جیسا مجھ سے رکھتا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے اس سے محبت اپنے دل میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور یہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ آخر کو وہ میرا بچپن سے منگیتر تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے دل میں پیدا ہونے والی اس کے لیے محبت کو یوں رون دیتی۔ زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی اور ایک بار پھر سے زوبیہ نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں، اب کچھ دن یوں ہو گئے کہ زوبیہ خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ اکثر جھجک سے جھجکتی رہتی تھی، کوئی بات کرتی تو گھبرا جاتی۔ میں نے اس بارے میں اس سے کئی بار پوچھا کہ آخر تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ تم ذرا سی بات پہ گھبرا جاتی ہو، کوئی ذرا سا تمہیں ہاتھ لگائے تو تم تڑپ اٹھتی ہو۔ لیکن وہ خاموش ہو جاتی اور کہتی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ وہ 13 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ایک روز وہ پیٹ میں درد کی شکایت کرنے لگی، کہنے لگی کہ آپی مجھے پیٹ میں درد ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ڈاکٹر سے بے حد ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں آپی، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ابھی مجھے ڈاکٹر کے پاس مت لے کے جائیے گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل مزید پریشان ہونے لگا۔ آخر میں نے اس کو ایسے ہی پیٹ درد کی دوا دی، اور کچھ لمحوں بعد اس کے پیٹ میں مزید درد ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ حمل ضائع کرنے کی دوائی کھائے ہوئے تھی۔ اب یہ بات مجھے غصہ دلانے لگی۔ گھر آ کر اس سے بارہا پوچھا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی حالت میں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن اب یہ ہو گیا تھا کہ 5 سے 6 مہینے ہو گئے تھے، اب مظہر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے کال کرتی تو اس کا نمبر بند جاتا، شاید اس کا موبائل خراب ہو چکا تھا۔ مجھے اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ اب جب یہ بات ہوئی تھی تو میں اس سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے بات کروں، تاکہ وہ مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دے سکے یا پھر مجرم کو میرے ساتھ ڈھونڈنے میں میری مدد کرے، لیکن بے سود رہا۔ سب کچھ 2 مہینے مزید گزر گئے، اور اب جب میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کے لیے باہر آئی تو مجھے زوبیہ کے کمرے سے کچھ عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے زوبیہ رو رہی ہو اور کوئی اسے خاموش کروا رہا ہو۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے تک گئی اور لاک میں سے آنکھ لگا کر دیکھا تو سامنے کا منظر میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ میں نے بمشکل اپنے ہونٹوں پہ آتی ہوئی چیخ کو روکا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، کمرے میں بس ہلکی ہلکی لیمپ کی روشنی چل رہی تھی۔
कोई अंदर ज़ूबिया के साथ था और इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो बेड पर बहुत सुकड़ी सी बैठी थी, बहुत डर रही थी, बार बार आप ही पुकारे जा रही थी। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। अचानक ही अंदर से आती हुई आवाज़ें बंद हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और एकदम से हैंडल घुमाया तो ये खुशकिस्मती थी कि दरवाज़ा खुला हुआ था। वो शख्स शायद बेध्यानी में ही दरवाज़ा खुला छोड़ गया था। मैं जल्दी से अंदर भागी और इस शख्स को गर्दन से पकड़ लिया। जब मैंने इसके मुंह से मास्क उठाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मज़र ही था। यानी मेरी बहन का सबसे बड़ा दुश्मन यही मज़र था, जिसे मैं अपनी बहनों की ओंठों पे मुस्कान लाने की वजह समझ रही थी। ये ऐसा कमीना इंसान था, मुझे हैरत हो रही थी। जबकि मेरी बहन ज़ुबिया भागती हुई मेरे सीने से लग गई और रोते हुए कहने लगी, आप जवाब चाहती थी ना मुझसे, यही है वो, आज आपने खुद देख लिया ना, यही है मेरे मुजरम, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ। वो सिसकियाँ भरते हुए मेरे सीने से लग गई। वो मासूम सी बच्ची, मैंने कहा, ये मज़र तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी मासूम सी बच्ची के साथ तुम ऐसा सलूक कर रहे थे। गुस्से की वजह से मेरी आवाज़ कांपने लगी थी। इस शख्स को मैं इतना पाकबाज समझ रही थी और इसने क्या किया था? मैं इसके गर्मियान से पकड़े हुए थी और वो एकदम से शर्मिंदा नज़र आने लगा। इसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैंने इस वक्त छोटी को अपना मोबाइल दिया और इससे कहा कि इससे पुलिस को कॉल मिलाओ। जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। मुझे इस पर बेपनाह गुस्सा था। वो मेरे सामने शर्मिंदा होकर बैठा था। हमने पुलिस को इतला दी थी और पुलिस को इतला करने के 5 मिनट बाद ही पुलिस हमारे घर में मौजूद थी। पुलिस इसे लेके चली गई। मैंने छोटी से पूछा। छोटी रोते रोते मुझे बताने लगी कि आप ही वो मुझसे कहते थे कि अगर तुमने इस बारे में अपनी बहन को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और आपको पता है, वो ये भी कहते थे कि वो इस घर को आग लगा देंगे। ये घर जो हमारी अम्मी अब्बू के नाम पर है, वो आपसे हथियाना चाहते थे। इसी वजह से तो वो बार बार आपसे मिलने आते और मुझ पर तशद्दुद करने लगते। उन्होंने पहले भी एक बार मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे वो दवाई खिला दी थी। पहले भी वो मेरे साथ कुछ भी ना कर पाए थे, लेकिन मुझे उन्होंने काफ़ी डराया और धमकाया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज वो मुझे डरा रहे थे। वो रोते रोते कह रही थी, मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं जिस शख्स को अपना मुहाफ़िज़ समझकर अपने घर में आने देती थी, वही शख्स सबसे बड़ा नकाबज़न निकला था। कुछ दिनों बाद पुलिस की पेशी थी और जब अदालत में इसने ये गवाही दी कि मैंने ही लड़की के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये छोटी लड़की बहुत जल्द मर जाए। वो अपने अंदर एक घुट घुट कर मर जाती और फिर ये घर मुकम्मल तौर पर मोहिन के नाम हो जाता और मैं मोहिन से शादी कर लेता। मोहिन से शादी करना भी मेरे एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन इसने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो शर्मिंदगी से कहने लगा, लेकिन वो मेरी नज़रों से गिर चुका था। अब मुझे समझ आ गई थी कि हमें कभी भी किसी भी सूरत पर किसी भी इंसान को अपना मुहाफ़िज़ नहीं समझना चाहिए। आजकल तो खून भी सफ़ेद हो चुके हैं, फिर भला हम किसी पर कैसे यकीन कर सकते हैं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये खुदा का शुक्र था कि मुझे वक्त पर पता चल गया था, वरना अगर मेरी बहन चली जाती तो मेरा क्या हाल होता। खुदा ताला ने मुझे बचा लिया था, लेकिन आज मैं हर किसी से कहती हूँ कि खुदारा अपने घर में किसी को भी दाखिल होने मत दिया करें। कौन सा इंसान कब दरिंदे में बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। हमें अपनी इज्जतों की हिफाजत खुद करनी होगी, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों। किसी को इस बारे में सावधान रहना चाहिए, वरना वही हशर होगा जिस तरह मेरा हशर हुआ था। मेरी बहन के मुजरम को अब सज़ा मिल चुकी थी। मेरी बहन भी अब आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी, लेकिन अभी भी मेरे दिल में यही खलश बाकी है कि न जाने इसने अपना वो बचपन जो इसकी चीज़ में नज़र में खो दिया था, न जाने इस पर क्या बीती होगी। जब इसकी उम्र की लड़कियां ऐसे खेल खेल रही होती हैं, अपने दिल में पहाड़ जैसा गम छुपाए हुए होगी। मैंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और अब मैं इसी कोशिश में हूँ कि इसकी ज़िंदगी पहले की तरफ हो जाए।